سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، مہمان نظام اور ہمارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے حضرت قاضی شریعت مطیع الرحمن صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اس سے پہلے طلباء نے مختلف عناوین پر پرمغز تقریریں کی، اور پھر جو آج اس مجلس کے انعقاد کا مقصد تھا، یعنی حفاظ کرام کی دستار بندی، وہ آپ کے سامنے ہوئی۔ آپ بڑی دیر سے اس مجلس میں شریک ہیں، لیکن آپ مطمئن رہیں، آپ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہیں، آپ قرآن کے اکرام اور اعزاز میں ہیں۔ اللہ کے وہ کتاب جسے اللہ نے پوری دنیا کے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس عظیم کتاب کو میں کسی پہاڑ پر اتار دیتا تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور انسان کے دل کو اس کا متحمل بنایا، کہ وہ اس قرآن کو اپنے سینے میں سمو لیتا ہے اور اس کے بوجھ کو برداشت کر لیتا ہے۔ لہذا یہ مجلس قرآن کی عظمت کی مجلس ہے، جس کے بارے میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، آج ہماری نگاہوں میں حاملین قرآن، حافظ قرآن اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا کوئی رتبہ نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی عظمت نہیں، بلکہ انہیں ہم بیچارے اور مسکین سمجھتے ہیں، ان پر ہم ترس کھاتے ہیں اور ترس کھا کر کچھ دے دیتے ہیں۔ لیکن شاید ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا کتنا مقام بلند ہے، ان کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ ان کا مقام ہی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ القیامت کے دن اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، اور جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا جنت میں تیرا وہی مقام ہوگا۔ سوچیں 30 پارے کے قرآن کتنا وقت لگتا ہے، اور جنت میں یہ کتنے بلند مقام پر ہوگا۔ اور اس کے ماں باپ کو، جنہیں دنیا والے شاید وہ مقام نہ دیں کہ یہ حافظ کا والد ہے، یہ حافظ کا باپ ہے، یہ حافظ کی ماں ہے، لیکن اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن جب ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، کتنا بڑا مجمع ہوگا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان جمع ہوں گے، اور اس موقع پر حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، نام لے کر بلایا جائے گا، فلاں ابن فلاں آئیں، اور پھر ان کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے۔ کیا وقت ہوگا اور ان کی عظمت کا کیا مقام ہوگا، ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اس قرآن کی عظمت میں، اس کی تکریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چند منٹ اور بیٹھیں، 2-4 باتیں عرض کی جائیں گی اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، ابھی سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ نہ جانے کتنی بار ہم نے یہ آیت سنی ہوگی، لیکن چونکہ آج کی جو مجلس ہے اور اس مجلس میں جو باتیں ابھی فاضل مقرر قاضی مطیع الرحمن صاحب نے کی اور جو اپنا درد بیان کیا اور ہماری حالت جو بیان کی، جو ہماری حالت ہے اس ملک میں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تکلیفیں ہماری دور کیسے ہوں؟ یہ پریشانیاں جو ہمارے اندر آ رہی ہیں ختم کیسے ہوں؟ جو ارتداد ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے چھینی جا رہی ہیں اور بد مذہبیت ہماری نسلوں کے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج قرآن نے بتلایا ہے، قرآن نے تعلیم دی ہے اور نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں آخرت میں نجات چاہیے تو صرف تمہاری اپنی نجات کافی نہیں ہوگی، تمہیں اپنے گھر والوں کو اور اپنے بال بچوں کو ان کی بھی فکر کرنے پڑے گی کہ ان کی بھی نجات ہو جائے، یہ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ اور جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنا لیں، اللہ کی شریعت کو اپنا لیں اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی تربیت کی ہم فکر کریں، جس سے آج ہم غافل ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اسکول میں بچے کو ڈال دیا، ہم مطمئن ہو گئے، فلاں اسکول میں فلاں اسکول میں فلاں اسکول میں، اسکول کوئی ہو، لیکن ان اسکولوں کے اندر جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، جو کورس پڑھایا جاتا ہے، وہ تو گورنمنٹ کا بنایا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ایک مخصوص ذہنیت کے مالک ہیں، جو بڑے سوچ سمجھ کر بچوں کو زہر پلا رہے ہیں تعلیم کے نام پر، کفر کا، شرک کا، بت پرستی کا، وہ زہر ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے، وہ تعلیم کے ذریعے سے آتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، یوں قتل کے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کی کافرون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یعنی فرعون نے جب اس کو کسی نجومی نے بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو تار تار کر دے گا، تمہاری سلطنت کو توڑ دے گا، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تو اس نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، اگر پیدا ہو گیا تو اسے زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے ہزاروں بچوں کو کٹوا دیا، بچے پیدا ہوتے اس کے جاسوس لگے رہتے، کس گھر میں ولادت ہونے والی ہے، بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا اور اس کے فورس پہنچ جاتی اور بچے کو ذبح کر دیتی۔ اقبال نے کہا یہ بیوقوف تھا، اس کو بچوں کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک اسکول کھول دیتا اور ان اسکولوں کے اندر بچوں کو تعلیم دیتا، اپنی منشا اور مرضی کے مطابق بچوں کے ذہنیت کو بدل دیتا اور بچے بدل جاتے۔ آج یہی ہو رہا ہے، حکومتیں اپنے منصوبوں تک پہنچنے کے لیے تعلیم کو ایک ذریعہ بناتی ہیں اور تعلیم کے ذریعے سے قوموں کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے، ان کی ذہنیت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ اس بات کو خود محسوس کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا جائزہ لیں، اگر آپ نے ان کی کوئی دینی تعلیم کا نظم نہیں کیا ہے، گھروں کے اندر تربیت کا کوئی نظام قائم نہیں کیا ہے اور آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے اچھے قیمتی اور مہنگے اسکول میں داخل کرا دیا ہے، تو پھر آگے کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ تیار رہیں۔ جو باتیں آج ہمارے سامنے پیش آ رہی ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جن باتوں کو یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، آج سے 10 سال 15 سال پہلے جب علماء اور اہل اللہ اور بالغ نظر لوگ کہتے تھے تو ہم اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مسلمان دین چھوڑ دے گا، مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دین نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن مثالیں آپ دیکھیں گے آس پاس نظر آ جائیں گی۔ یہ کوتاہی یا کمی ہماری ہے، لیکن صرف رونے سے اور اس کا مرثیہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے وہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ،
صرف مولانا صاحب ذمہ دار نہیں ہیں، صرف حاجی صاحب ذمہ دار نہیں ہیں، صرف قاضی صاحب ذمہ دار نہیں ہیں، یا فلاں صاحب ذمہ دار نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بھی اسلام قبول کیا ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ان میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، جس سطح کا آدمی ہے اس سطح کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ گھر کا بڑا ہے تو گھر کی ذمہ داری ہے، باپ ہے تو بچوں کی ذمہ داری ہے، عورت ہے تو بچوں کی اور اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اگر گھر کا کسی مجلس کا صدر ہے اس کی ذمہ داری۔ آدمی کا دائرہ جتنا بڑھتا جائے گا اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی۔ تو ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو نہیں وہ ٹھیک ہے، ورنہ میرے دوستو کل قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، تمہاری موجودگی میں تمہاری نسلیں دین سے کیسے نکل گئیں؟ ابھی مفتی صاحب نے حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہیں پر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب کے موت کے وقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ سوچیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان سے ہمارا لینا کیا لینا دینا، اور پھر ان کی موت کا وقت ہے، دنیا مرتی ہے، کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن قرآن نے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت کا تذکرہ فرمایا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور ان کو لگا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب زیادہ دیر رکوں گے نہیں، بچوں گے نہیں، اپنے پورے خاندان کو بلایا، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، بہت بڑا خاندان تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، 11 تو بیٹے ہی تھے، اس میں سے ایک نبی تھا، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پورا نبیوں کا خاندان۔ کوئی سوچ سکتا ہے وہاں پر بت پرستی ہوگی، لیکن حضرت یعقوب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ اطمینان کر لینا چاہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ہماری یہ نسلیں دین پر باقی رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ تو حضرت یعقوب یہ اطمینان کر لینا چاہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے بچوں میں نبی بھی تھے، نبی زادے بھی تھے، نبی کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی تھی، نبی کے گود میں وہ پلے اور بڑھے تھے، اللہ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتے تھے۔ لیکن حضرت یعقوب نے جب کہا کہ میرے بچوں یہ بتاؤ، میرے اس دنیا کے جانے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی پرستش کرو گے؟ بچے چونک گئے ہوں گے، اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی زادوں سے کہا جائے تم میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ کسی شاہی خاندان کے فرد سے کہا جائے تم بھنگیوں کے ساتھ نہ رہا کرو اور تم ان کے ساتھ نہ رہا کرو، تم چور اچکوں کے ساتھ نہ رہا کرو، وہ کہے گا شہزادہ میں تو شہزادہ ہوں، یہ ہمارے جوڑ کے لوگ ہیں، ہم سے کیا توقع کہ میں ان کے ساتھ میں رہوں گا۔ وہ نبی زادے، لیکن نبی حق بات کو کہنے سے کبھی جو چوکتے نہیں ہیں نہ شرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا بتاؤ تم میرے بعد اس دنیا میں کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے بیک زبان کہا نعبد الہک، ہم آپ کے پروردگار کی عبادت کریں، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کے پروردگار کی عبادت کریں گے۔ میرے دوستو قرآن نے یہ بات اس لیے بیان کی یہ مسلمان بھی سمجھے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو میرے جانے کی بعد ہماری نسلیں دین پر باقی رہیں گی کہ نہیں رہیں گی۔ آج جس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو واقعات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں، کیا یہ ضرورت نہیں کہ ہم جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، یا خواب غفلت میں پڑے رہیں اور دوسروں کی دشمنوں کی سازشوں کا صرف تذکرہ کرتے رہیں، یہ ان کی سازش ہے، یہ ان کی سازش ہے؟ وہ تو کام کریں گے، شیطان اپنا کام کرے گا، لیکن اللہ نے ہمیں دل و دماغ دیا ہے، اللہ نے ہمارے پاس صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو کب پورا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے جس ماحول میں کام کیا، صحابہ نے جس ماحول میں کام کیا، مدرسہ ارقم کا یہ جلسہ ہے، دار ارقم اللہ کے رسول نے کب قائم کیا؟ جب مکہ پاک کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی،
کھلم کھلا کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، مسلمان چھپ چھپ کے رہا کرتے تھے، لیکن اس ماحول میں بھی اللہ کے رسول نے دینی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کا ایسا نظم کیا، بلکہ آپ کہیں بہت آج کے حساب سے بہت ایڈوانس نظام تعلیم تھا کہ جو موبائل ہوتا تھا، دو لوگ سیکھتے تھے، دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، وہ سکھاتے تھے اور دوسروں کے گھروں میں سکھاتے تھے، خاموشی کے ساتھ میں مسلمانوں کی تعلیم ہو رہی تھی، مسلمانوں کی تربیت ہو رہی تھی اور ان کو نظام تعلیم دیا جا رہا تھا اور ان کی اصلاح کی جا رہی تھی۔ بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا بچہ پڑھ کے آیا، مکتب میں گیا کہ نہیں گیا، ہمارے گھر کا کوئی نظام ہے کہ نہیں ہے، ہم گھر میں کبھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں مست ہیں۔ میرے دوستو، جس دن مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس دن احساس ہوگا ہم کیا کر کے آئے، روز جا رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں، دنیا سے کیا لے کے جا رہے ہیں۔ سارا امپائر پڑا ہوا ہے، حویلیاں کھڑی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ 4 گز کپڑے میں لپیٹ کر مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ 2-4 دن گھر والے آنسو بہائیں گے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، کون کس کو یاد رکھتا ہے۔ وہی حال ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بنایا ہے، تو میرے دوستو ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک دعا بتلائی ہے کہ جو نیک اور صالح اولادیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کے حق میں کیسے دعا کریں، اللہ نے یہ سکھایا ہے۔ وہ کہتی ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نیک اور صالح اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، تو میرے ماں باپ کے ساتھ میں ایسے ہی رحم کا، شفقت کا، محبت کا معاملہ فرمائیے جس طرح میرے ماں باپ نے جب میں چھوٹا تھا، میں کسی لائق نہیں تھا، میں اپنی باتیں کہہ نہیں سکتا تھا، میں اپنی ضرورتیں بیان نہیں کر سکتا تھا، میرے ماں باپ نے رحم کیا۔ ماں نے ہماری ضرورتوں کو سمجھا، باپ نے ہماری پریشانیوں کو سمجھا، ہماری بیماریوں میں وہ پریشان ہو جاتا، ہماری تکلیفوں میں وہ تکلیف میں رہتا، وہ مزدوری کرتا لیکن مجھے کھلاتا۔ میرے اللہ، میرے ماں باپ نے جب ایسا سلوک کیا ہے، اب وہ مر گئے ہیں، تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، قبر کے حوالے ہو گئے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا جیسے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ میں بچپن میں کیا تھا۔ یہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ یہ کب بنیں گی؟ جب آپ ان کی تربیت کریں گے، جب آپ انہیں دین سکھائیں گے، جب آپ انہیں ایمان سکھائیں گے، جب آپ انہیں مکاتب اور مدارس کے حوالے کریں گے، ان کی تربیت کا جب نظام بنائیں گے اور جو نظام چل رہے ہیں اس میں معاون اور مددگار بنیں گے، آپ کا حصہ ہو، آپ کا شیئر اس میں ہو۔ اس لیے میرے دوستو، یہ مسائل ہمارے لیے کوئی نئے نہیں، ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی باتیں نہیں۔ اس اسلام پر نہ جانے کیسے کیسے طوفان آئے اور گزر گئے، لیکن اسلام باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، یہ محافظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو اس زمین پر اتارا ہے، اس دین کو اتارا ہے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ دین کا کوئی مسئلہ نہیں، اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر کوئی خطرے میں ہے تو ہم اور آپ ہیں۔ اگر ہم نے دین کو نہ پکڑا، دین کی کشتی میں ہم سوار نہ ہوئے، تو میرے دوستو یہ کفر اور الحاد کی آندھی ہمیں بہا کے لے کر چلی جائے گی، ہمیں جہنم کے گڈھے میں لے جا کر گرا دے گی، ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ لیکن دین کا کچھ بگڑنے والا نہیں، دین مٹنے والا نہیں، یہ تو صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو احساس ہو، ہم ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنی اولادوں کی طرف سے، اپنے محلے کے بچوں کی طرف سے اور اپنی سوسائٹی اور سماج کی طرف سے جو برائیاں ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم سر جوڑ کر بیٹھیں۔ اس طوفان کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ جب کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم پریشانی کو تو نہیں روک سکتے، لیکن اس پریشانی سے نقصان ہم کو نہ پہنچے اس کی تو ہم تدبیریں کر سکتے ہیں۔ ابھی کورونا میں ہم نے کیا کیا؟ ماسک لگائے، نہ جانے کیا کیا کیا، اس کی تدبیریں ہم نے اختیار کی۔ اس لیے اس الحاد سے اور جو الحاد پھیل رہا ہے، اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمیں تدبیریں اختیار کرنے چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ ہیں، افراد ہیں، ہم کو مشورے دینے والے ہیں، ہمارے پاس ایک نظام ہے، لیکن اس کو ہم زمین پر اتاریں، ہم آگے بڑھیں اور اللہ کے داعی اور سپاہی اور اللہ کے دین کا رضاکار بن کر ہم اپنی زندگیوں کو کھپائیں، ہم اس کے دین کی سیوا میں لگ جائیں۔ کفر جتنا زیادتی کر سکتا ہے، جتنا ظلم کر سکتا ہے، جتنی تدبیریں کر سکتا ہے، جتنی چالیں چل سکتا ہے، وہ چلتا رہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ جتنی تدبیریں کرنا ہے کر لیں،
جتنی چالیں چلنا ہے چل لیں، لیکن سب سے بہترین تدبیر اللہ کی ہے۔ اللہ کی تدبیر سب پر غالب آ جائے گی، اور اس تدبیر کو نافذ کرنے والے ہم آپ بنیں، ہم آگے کھڑے ہوں، آگے قدم بڑھائیں۔ بہت چھوٹے سے سرکل سے ہم کام شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی مسجد سے شروع کریں، 4 لوگ بیٹھیں اور پھر دیکھیں ہمارے سماج میں کیا برائیاں ہو رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ کیا پریشانیاں ہیں، کمزوروں کے ساتھ کیا پریشانیاں ہیں۔ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دیا جائے، کہ جو پریشانی آ رہی ہیں مختلف انداز سے آ رہی ہیں، ہر علاقے کی الگ الگ پریشانیاں ہیں، ہر محلے کی الگ الگ پریشانیاں ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ موقع ہے اٹھ کھڑے ہونے کا اور اپنی زندگی کو قیمتی بنا لینے کا۔ لہذا ہم اپنے کو بھی جہنم سے بچائیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اور اپنے سماج اور سوسائٹی کو بھی بتائیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری اہم بات جو ہم سب کے تعلق سے ہے کہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے۔ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور پورا فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ کون ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ وہ تو نبی ہوتے تھے جو معصوم ہوتے تھے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہیں۔ بعض لوگوں کے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ شیطان ان سے کہتا ہے بس اب آپ کا کام ہو گیا، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ شیطان ان کو مایوس کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو اللہ نے ایک ایسا تحفہ دیا ہے جسے توبہ کہا جاتا ہے، کہ ایک بندہ زندگی بھر کا پاپی، زندگی بھر کا مجرم اور زندگی بھر کا گنہگار سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اور روتا ہے، تو اللہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ فرمایا، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے اللہ کے احکام کو پامال کیا ہے، جنہوں نے اگر کبھی اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اگر سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ ان کے کفر کو بھی معاف کر دے گا، اللہ ان کے شرک کو بھی معاف کر دے گا، اور اگر انہوں نے دیگر کوئی گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑنے کا یہ عزم رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ ان کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ قربان جائیے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے۔ اللہ نے جس لفظ کو اختیار کیا ہے، ظالموں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان کو عباد، لفظ عباد، عبد کی جمع عباد ہے، وہ لفظ اختیار کیا ہے۔ ابھی معراج کا تذکرہ ہوا ہوگا، کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلایا، سدرۃ المنتہا پر بلایا، آسمانوں کی سیر کی، اتنا بڑا سفر کرایا، تو جس لفظ سے آپ کو مخاطب کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لفظ عبد نبی کے لیے اللہ نے اختیار کیا۔ یہاں پر اسی لفظ کو اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے استعمال کیا، اسی لیے کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے گناہوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ آج کی رات ہم توبہ کریں، سچی توبہ کریں، ایسی ویسی توبہ نہیں، سچی توبہ کریں کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہو گئے اب نہیں کریں گے، جو زیادتیاں ہوئی ہو گئیں اب نہیں کریں گے، جو غفلتیں ہوئی ہو گئیں اب نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گناہ ہم مستقل کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کریں، اللہ چھوڑا دے گا۔ لیکن میرے دوستو، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیں ہماری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم مانگتے رہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ سچی توبہ ہونا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ بندے اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی مقبول راتوں میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شرک کرنے والا، مشرک کے گناہ نہیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ۔ تو ہم شرک سے توبہ کریں۔ اگر ہم سے کہیں شرک ہو رہا ہے تو ہم اس کو دیکھیں، علماء سے پوچھیں اور اس کو چھوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ کوئی سہارا ہمارا نہیں سوائے اللہ کے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ ہم نے کہا ہے، اس میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔
سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ڈائریکٹ ہمارا کنیکشن اللہ سے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ۔ اور محمد الرسول اللہ کہہ کر ہر طرح کی تہذیب، کلچر اور ہر طرح کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کے طریقے کو اپنا لیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے نوجوان بچوں سے کہوں گا، ماں باپ کا نافرمان اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اس کی بھی مغفرت آج جیسی راتوں میں بھی اور شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ہمارے یہاں ماں باپ کی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھا جاتا، یہ فیشن ہے۔ اماں نے کچھ کہا ٹال دیا، ابا نے کچھ کہا ہوا میں اڑا دیا، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ توبہ کریں، ماں باپ کی بات کو مانیں۔ اگر ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے اور ان کو راضی نہیں کریں گے، اگر یوں ہی مر گئے تو تم اللہ کی ناراضگی میں رہو گے۔ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے میرے دوستو، اور ایمان سے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ لہذا ہم ماں باپ کو راضی کریں۔ اور ایک گناہ ہے جو شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا ہم جو اگر کوئی کسی طرح کا نشہ کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں۔ آج ہماری قوم پوری افیمچی بنتی چلی جا رہی ہے، بچے جوان بوڑھے سب اس میں مبتلا نظر آتے ہیں، وہ موقع نہیں تفصیل کا۔ لیکن ہم عزم کریں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ وہ نشے کا عادی ہے، کسی طرح کا بھی نشہ ہو، آج ہم نے صرف شراب کو ہی حرام سمجھا ہے، اور دیگر جو نشے ہیں اس سے چلتا ہے۔ سگریٹ میں پی لیا، دھواں سے لے لیا، اور کسی اور طریقے سے لے لیا، نہ جانے کتنے طریقے آج رائج ہو گئے، سب حرام ہیں، سب حرام ہیں، اور جو شرابی کے سب زمرے میں آتے ہیں۔ لہذا ہر ایک سے توبہ کریں، کسی طرح کا کوئی نشہ ہم کر رہے ہوں اس سے توبہ کریں۔ اور کینہ، ہم کسی کے بارے میں کینہ دلوں میں نہ رکھیں، دلوں کو صاف رکھیں۔ کیا ملنے والا ہے؟ کوئی ترقی کرتا ہے تو کرے، کوئی آگے بڑھتا ہے تو بڑھے، کوئی جو بھی کر رہا ہو، ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے محبت ہو، ہر ایک کے لیے احترام ہو۔ اگر ہمارے دلوں میں کینہ ہوگا تو آج ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح چغل خور، لگائی کرنے والا، ادھر کی ادھر کرنے والا، جسے ہم فنکار کہتے ہیں، کہ بڑا چلتا ہوا سکہ ہے، ہر ایک کو خوش رکھتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کسی کے اندر چغل خوری کی عادت ہے تو میرے دوستو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم صرف دعا کر لیتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے، دعا قبول نہیں ہوتی، کہتے قبول ہی نہیں ہوئی۔ اتنے فضائل سنتے ہیں مغفرت کے، اور اتنے فضائل سنتے ہیں اس کے اس کے، لیکن میرے دوستو جب جو طریقہ نبی نے بتلایا ہے، جو ضابطہ بنایا ہے، اس ضابطے پہ کریں گے تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ لہذا جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے ہم توبہ کریں، اور جب کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی کے گناہ اللہ رب العزت مٹا دیں گے، پوری ہسٹری کلیئر کر دیں گے۔ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسا کہ آج ہی ہم پیدا ہوئے ہوں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی اور پکی توبہ اللہ کے بارگاہ میں کریں، اور اللہ کے احکام پر یعنی شہادت، اس کے بعد نماز، یہ ضرور اپنی زندگی میں لازم کریں۔ نماز کے بغیر بھی میرے دوستو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ آپ نماز چھوڑیں اور کہیں دعائیں قبول ہو جائیں گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ نماز اللہ کا ایسا محترم بشان فریضہ ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہوتا، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہوتا۔ میدان جنگ میں بھی اللہ کے رسول نے اور اللہ نے نماز کا طریقہ بتلایا ہے، جسے فقہ کی زبان میں صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، یعنی خوف اور ڈر والی نماز۔ اب بتائیے میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہے تو پھر ہمارے آپ کے جو بہانے، آفس میں ٹائم نہیں ملا، بچوں سے نہیں ملا، کام سے فرصت نہیں ملی، یہ سب بہانے کہاں چلنے والے ہیں؟ لہذا نمازوں کی ہم پابندی کریں۔ جو مومن ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، نماز کو پکا اور پڑھنے کا عزم کریں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے درود شریف پڑھیں اور دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جرموں کو بخش دیجئے. اے مالک آپ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑی عطا اور بخشش والے ہیں. اے اللہ نہ جانے آپ نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں، کتنا اکرام کیا ہے، کتنا رحم کیا ہے. اے میرے مولا آپ کی نعمتیں ہم پر اتنی زیادہ ہیں، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اس کے باوجود اے اللہ ہم سے تیری نافرمانی ہوئی ہے، تیرے احکام پامال ہوئے ہیں. اے اللہ تیرے حکموں کو چھوڑا ہے، نبی کے طریقے کو توڑا ہے. اے میرے مولا، اے میرے رب، ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے مولا اتنا بڑا مجمع تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے. آج کی رات مغفرت اور بخشش کی رات ہے. تیرے نبی نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور جو لوگ اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جو بخشش مانگتے ہیں اللہ انہیں بخش دیتا ہے. اے میرے مولا، اے میرے رب، یہ ختم قرآن کی مجلس ہے. یہاں پر تیرے بندوں نے تیرے قرآن کو سینوں میں محفوظ فرمایا ہے. اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن 10 جہنمیوں کو جنت میں داخل کرائے گا. اے میرے مولا ان کے سائے میں بیٹھ کر، اے اللہ ان کے جلوں میں بیٹھ کر جو حفاظ ہیں، علماء ہیں، اے اللہ ان کے استاد ہیں، تیرے قرآن کے حامل ہیں، اے اللہ ان کے وسیلے سے ہم تجھ سے اپنی مغفرت مانگتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. ہم نے نہ جانے کتنے گناہ کیے ہمیں خود پتہ نہیں ہے. اے اللہ دن کے اجالے میں کیے، رات کی تاریکیوں میں کیے، چھپ کر کیے، کھل کر کیے، اے اللہ کر کے بھول گئے، لیکن تیرے فرشتوں نے لکھ رکھا ہے. اے اللہ محفوظ کر رکھا ہے. تیرے علم میں میرا ایک ایک گناہ ہے. اے میرے مولا آپ نے ہم پر رحم کیا کہ ستاری فرمائی، آپ نے اس پہ پردے ڈال دیے. اے اللہ معاف کر دیجئے. ہر طرح کے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ توبہ کرتے ہیں. اے اللہ توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم گناہوں سے بخشش چاہتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے مولا معاف فرما دیجئے. اے میرا رب معاف فرما دیجئے. اے اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ بخش دیجئے. اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو معاف کر سکے. اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے. تو مالک کل ہے، مختار کل ہے. اے اللہ تجھے روکنے والا کوئی نہیں، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. ہر طرح کے گناہوں کو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اے اللہ تو معاف کر دیتا ہے. اے اللہ تو نے اپنے قرآن میں کہا ہے انہو یغفر الذنوب جمیعا، وہ سب گناہوں کو معاف کرتا ہے. اے اللہ یقیناً آپ معاف فرمانے والے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دیجئے. ہمارے اساتذہ کو بھی معاف فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کو بخش دیجئے. اے اللہ امت بڑی پریشانی میں ہے، بڑی قسم پرسی میں ہے، مظلومیت کا شکار ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اے اللہ امت تو فٹ بال بنی ہوئی ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے. اے تیرے پیارے حبیب کی امت ہے. اے اللہ جو بڑی تمناؤں آرزوؤں کے ساتھ میں تیرے حبیب نے کھڑا کیا تھا، اے اللہ یہ ادبار کا شکار ہے. اے اللہ اس امت کو سنبھالا دے دیجئے. اے اللہ اس امت کو کھڑا کر دیجئے. اے اللہ اس امت
امت کے ذلت کو اے اللہ عروج و عزت سے بدل دیجئے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہمارے نہ جانے کتنے بھائی اے اللہ رشتہ دار اعزہ اور اقربا اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس ادارے کے 2 ٹرسٹی اے اللہ جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، سراج بھائی اور اے اللہ مٹرو سیٹھ، اور نہ جانے اس سے پہلے ڈاکٹر نیاز صاحب، اور اللہ نہ جانے کتنے جن کے ہم نام نہیں جانتے ہیں، اے مولا ہر ایک کو معاف فرما دے، ہر ایک کو بخش دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات کو درگزر فرما۔ اے مولا ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان پر باقی رکھ، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بھی ایمان پر باقی رکھ۔ اے اللہ کفر و الحاد کی آندھیاں چل رہی ہیں، اے اللہ ایمان کے سوداگر گلی گلی نکڑ کھڑے ہیں جو ہم سے ہمارا ایمان چھین لینا چاہتے ہیں، ہماری عزتیں چھین لینا چاہتے ہیں، ہماری بچیوں کے سروں سے دوپٹے چھین لینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو حفاظت فرما، اے مولا تو حفاظت فرما، اے مولا تو حفاظت فرما، ہم سب کو ایمان پر باقی رکھ اور ایمان ہی پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت کے بے شمار نوجوان اور بوڑھے اے اللہ مظلومیت کے شکار ہے، بے گناہوں اے اللہ انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا ہے، اے اللہ نہ جانے کتنے ہیں یہ اللہ ان کو سزا صرف اس بات کی دی جاتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے گھروں کو ڈھایا جاتا ہے، ان کی دکانوں کو ڈھایا جاتا ہے، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، جو مظلومیت کی شکار ہے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، ان کی غیر موجودگی میں ان کی بچوں کی خبرگیری فرما۔ اے اللہ، اے میرے مولا، یہ دنیا اے اللہ ہم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ صرف دشمن اس بات کی ہے کہ ہم تجھ کو چھوڑ دے، تیرے نبی کو چھوڑ دے، تیرے قرآن کو چھوڑ دے۔ اے مولا اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ یہی تو کل کائنات ہے ہمارے پاس۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مدارس کی، مساجد کی، ہمارے خانقاہوں کی، درگاہوں کی، اے اللہ دینی مراکز کی اے اللہ حفاظت فرما، ہمارے علماء کی، ہمارے اکابر کی اے اللہ دین کی داعیوں اور شہدائیوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا، اے میرے رب، اے میرے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آقا کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب پیدا کرتا ہے، اے اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آقا کے روضے کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کے وہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان پر باقی رکھ اور ایمان ہی پہ موت نصیب فرما۔ حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین کے تقدس کو دوبالا فرما۔ ظالموں کی نگاہیں جو اس طرف اٹھ رہی ہیں اے اللہ ان کو پلٹ دے، ان کو پھیر دے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر اے اللہ جو ہر طرح کے ظلم ان کے اوپر روا رکھا جا رہا ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے میرے مولا ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں کہ شہنشاہ کے عالم کے دربارگاہ میں کس طرح اپنی درخواست پیش کی جائے۔ جو کچھ مانگا ٹوٹا پھوٹا مانگا، اے اللہ اپنی فضل سے، اے اللہ اپنے کرم سے عطا فرما۔ ہماری بہت ساری ضرورتیں تھیں جن ہمیں مانگنا چاہیے تھا، ہم نہیں مانگ سکے، اے اللہ آپ اپنے محض فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ تیرے نیک بندوں نے، اولیاء و صلحاء نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ اس کے اندر ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور و فتنوں سے تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے پناہ چاہیے اے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سید ولد آدم خیر الانام